عاشور کو حسین نے ناصر کی جو صدا دی تھی، وہی صدا تو مقصد شبیر کی بقا کی تھی۔ اب بھی صدا ہے برسرے بیکار یا حسین۔ آج کی شب عاشور فقط چند مستحب اعمال بجا لانے کی شب نہیں ہے کہ آمادگی کے لیے یہ اعمال انتہائی مہم ہیں جو علماء نے شب عاشور عزاداروں کی خدمت میں پیش کیے، لیکن فقط ان اعمال سے، مستحب اعمال کو بجا لانے سے شب عاشور کا وظیفہ ادا نہیں ہو جاتا۔ انتہائی پر اسرار اور رازوں سے بھری شب عاشور ہے۔ اے کاش کہ فقط ایک فرصت مجالس عشرہ و فقط ایک تسلسل عشرہ مجالس نصیب ہوں جس کے اندر رموز شب عاشور بیان کیے جائیں کہ شب عاشور کس قدر عظیم رازوں کو اپنے دامن کے اندر سموئے ہوئے ہے۔ شب عاشور شب عہد ہے، شب عاشور سید الشہداء سے وعدے کی شب ہے، اور شب عاشور اور روز عاشور ہرگز شب عاشور الوداع کی شب نہیں ہے، وہ ہرگز روز عاشور الوداع کہنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کس عزاداری کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے کہ جب عین عصر عاشور سید الشہداء حل من ناصر کی صدا بلند کر رہے ہو تو عزادار الوداع کہہ کے سید الشہداء کو جا رہا ہو، جب عین اس وقت سید الشہداء معین الناصر طلب کر رہے ہو اور عزادار الوداع کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو۔ شب عاشور میدان سے الوداع کہہ کے جانے کا نام نہیں ہے، شب عاشور لبیک یا حسین کہنے کا نام ہے۔ شب عاشور پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا عزاداروں سے، لبیک مانگی، اطاعت مانگی، حضور در میدان مانگا، یزیدیت کے خلاف قیام مانگا، برپائی نظام امام مانگا۔ شب عاشور سید الشہداء کی ان امانتوں کو حمل کرنے کی شب ہے جو امانتیں سید الشہداء نے تمام رہتی دنیا تک کے شروع بشریت سے لے کے حسین ابن علی کے دور تک جو امانتیں انبیاء کے پاس تھیں، شب عاشور ان تمام امانتوں کو سید الشہداء لے کر وارث انبیاء قرار پائے ہیں، اور عزادار نام ہے اس وارث حسین ابن علی کا، اس وارث سید الشہداء کا جو شب عاشور آ کر سید الشہداء سے یہ امانت الہی، یہ امانت انبیائی، یہ امانت کربلائی، یہ امانت عاشورائی لے کے میدان کربلا میں آ جائے، اپنے دور کی کربلا میں آ جائے، اور عین شب عاشور سید الشہداء کو اپنی وفا کا اظہار فقط مستحب اعمال سے نہ کرے، فقط شعار سے نہ کرے، فقط مجلس و ماتم سے نہ کرے، فقط پرسہ دے کے نہ کرے، فقط گریہ داری سے نہ کرے، فقط ماتم داری سے نہ کرے، فقط خطابت سے نہ کرے، فقط سوز خوانی سے نہ کرے، بلکہ اپنی تجدید عہد کرنے کے لیے سید الشہداء کو میدان میں آ کر سید الشہداء کے ساتھ اظہار وفا کرے، اور سید الشہداء کی حل من کے اوپر لبیک کہنے کا نام سید الشہداء کے ساتھ عہد ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب زیارت سید الشہداء کے لیے جاؤ، وہ تمام برکتیں و برکات زیارت سید الشہداء چاہے عاشورہ کے اندر ہو، چاہے اربعین کے اندر ہو، تو فقط جو معرفت کے ساتھ زیارت کرے اس کے لیے یہ تمام برکات ہیں۔ شب عاشور و زیارت عاشورہ ہمیں بتا رہی کہ سید الشہداء واضح ائمہ سید الشہداء کی تفسیر کر رہی کہ کیا چاہتے تھے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اے سید الشہداء میری دوستی ہے ہر اس چیز کے ساتھ، ہر اس حقیقت کے ساتھ جس سے آپ کی دوستی ہے۔ شب عاشور اس عہد کا نام ہے۔ میری دوستی، اگر آپ کی دوستی جمہوریت سے ہے تو میری دوستی جمہوریت سے ہے، اگر آپ کی دوستی بادشاہت سے ہے تو میری دوستی بھی نظام بادشاہت سے ہے،
اگر آپ کی دوستی عامریت سے ہے تو میری دوستی بھی عامریت سے ہے، لیکن آپ کی دوستی اگر ولایت سے ہے، اور میں شب عاشور آ کے کہوں اگر آپ کی دوستی ولایت سے ہے تو میری دوستی بھی ولایت سے ہے۔ انی سلم لمن سالمکم، جو آپ کا دوست ہے وہی میرا دوست ہے۔ ایسا نہ ہو میں جمہوریت کے اندر شمولیت اختیار کر کے کہوں کہ اے حسین جس کا تو دوست ہے اس کا میں دوست ہوں، یہ کسی طور پہ بھی سید الشہداء قبول نہیں فرمائیں گے۔ شب عاشور عہد کی شب ہے، شب عاشور، اور عہد بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہے، عہد بھی اس شخصیت کے ساتھ ہے جو واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو تمہیں شہادت نصیب ہوگی، آگاہانہ اپنے مقاصد کی طرف بلا رہا ہے، اور اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تو تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ بس اس تسلسل کا نام عزاداری ہے۔ عزاداری مکمل نہیں ہو سکتی، حسینیت تسلسل کا نام ہے۔ حسینیت کا اختتام عاشورہ پر نہیں ہوتا، حسینیت کا اختتام عصر عاشور نہیں ہوتا، حسینیت وہ تسلسل نبرد عاشورائی ہے جس کا اختتام مہدویت کے اوپر ہوتا ہے۔ سید الشہداء نے یہ عزادار مانگا ہے، یہ عزاداری نجات امت مسلمہ ہے، یہ عزاداری نبی اکرم کے اس قول کی حقیقی تصویر ہے کہ حسین چراغ ہدایت و نجات کی کشتی ہے۔ اس عزاداری کے ذریعے سے ایک قوم ہدایت و سعادت کے ساتھ ہمکنار ہوگی۔ بس شب عاشور اتمام حجت کر دیا سید الشہداء نے۔ وہ اتمام حجت بھی ایسے انصار کی صورت میں کیا، ایسے ساتھیوں کی صورت میں کیا کہ جو شب عاشور الوداع کہنے نہیں آئے تھے سید الشہداء کو، لبیک کہنے کے لیے آئے تھے۔ جب حسین کو دو راہیں پہ لا کر کھڑا کیا کہ ان الدائی وابن الدائی قد رکضین بین اثنتین وبین الذلۃ والذلہ وحیحات من الذلہ، جب یہ شعار سید الشہداء نے بلند کیا کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہوں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک طرف عزت کا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر شمشیریں ہیں، ایک طرف ذلت کا راستہ ہے، لیکن اس راستے کے اوپر آسانی ہے، سکون ہے، لیکن ذلت ہے اس راستے کے اوپر، خاموشی ہے لیکن ذلت ہے اس راستے کے اوپر، سکون ہے لیکن ذلت ہے اس راستے کے اوپر۔ ان دو راہوں میں سے عزت کا راستہ انتخاب کرنے کا نام لبیک یا حسین ہے، اور ہمیشہ تک کے لیے ذلت تو خیر آباد کہنے کا نام لبیک یا حسین ہے۔ یا حسین